الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تمام ناظرین حضرات کو میری طرف سے پوری خوشنودی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں لے کر حاضر ہو رہا ہوں جو میرے علم میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا. آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ارشاد فرمانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں عموماً، اور میں یوں کہوں گا کہ تمام مسلمین بخوبی جانتا ہے، پر اگر جو نہیں جانتا تو ان کے لیے سوائے افسوس کے میں کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتا. بس اتنا ضرور چاہوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمین کو، اور خاص طور پہ انہیں جنہیں اس شخصیت کے بارے میں، جن کے بارے میں میں ابھی آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں سب کو علم رہے. انشاءاللہ یہ میری کوشش رہے گی. تو حضرات، آج جن کے بارے میں بڑی ہمت اور شجاعت کے ساتھ میں بولنے جا رہا ہوں، جن کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ شخصیت ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو ذکر کیا، ان کی خصوصیات کا ذکر موجود ہے، اور وہ میرے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، اور محبت اتنی کہ تا قیامت تک ان کا ذکر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد موجود رہے گا. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ کبھی بھی اور کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا. یہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی کے ہی قائل رہے. ان کی ہر کوشش یہی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے خوش رہیں اور اللہ ان سے راضی رہیں. وہ کون ہیں جن کے بارے میں اللہ اپنے فرشتوں سے بھی تعریف کروا رہا ہے؟ وہ کون ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں؟ تو وہ کوئی اور نہیں
بلکہ خلیفہ اول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست، ان کے حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ تھے۔ آپ کا اگر نسب جوڑا جائے، یعنی آپ کے فور فادرز کو جوڑا جائے، تو وہ نسب، وہ سلسلہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہیں ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور زیادہ تر لوگوں کا، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک عبداللہ تھا، اور یہ کافی مشہور بھی تھا۔ پر بعض لوگوں کا، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا اسم گرامی عتیق تھا، پر مجمع مفسرین، مجمع علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کا عتیق جو ہے آپ کا اسم گرامی نہیں تھا، بلکہ یہ آپ کا لقب تھا، اور جس کا معنی ہوتا ہے کہ آتش جہنم سے آزاد، جس کا مطلب ہوتا ہے، عتیق کا مطلب ہوتا ہے آتش جہنم سے آزاد، تو یہ آپ کا ایک لقب تھا۔ کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ عتیق کا مطلب ہوتا ہے بے حد خوبصورت، ٹھیک ہے، حسن و جمال رکھنے والا۔ تو چونکہ آپ کے نسب میں کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے شریر کے بناوٹ میں، آپ کی خوبصورتی میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، آپ بھرپور حسن و جمال کے ساتھ تھے، اس لیے آپ کو یہ لقب عتیق کا دیا گیا۔ مصعب بن زبیر وغیرہ کہتے ہیں کہ آپ کا لقب صدیق اکبر، جب صدیق پڑھا، اس میں مجمع مفسرین اور تمام لوگ، یہاں تک کہ میں بھی اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ ہم صدیق لگاتے ہیں، اور یہ ان کا سب سے پیارا لقب ہے، اور اسی لقب سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو پکارا بھی، اور تمام عالم عرب ہی نہیں، آج کے دور میں بھی اور تا قیامت تک لوگ آپ کا یہ لقب کبھی نہیں بھول سکتے، صدیق۔ یہ بڑا پیارا لقب تھا۔ صدیق مطلب جو سچ بولے، جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، وہ صدیق ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ سچ بولے اور سچ کا ساتھ دیا کیے۔ اس کے پیچھے دو وجہیں تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنا کسی سوال کے اور بنا کسی اعتراض کے اور بنا کسی ثبوت کے انہوں نے ترنت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا کی، اور انہوں نے شہادت دی، گواہی دی کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا یہ ہے وجہ صدیق لقب پڑھنے کا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس راتوں رات لے جائے گئے، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمان میں لے جایا گیا اللہ کے حکم سے، جسے ہم شب معراج کی رات کہتے ہیں، معراج کی رات کہتے ہیں، شب معراج۔ تو اگلی صبح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے آ رہا ہوں، تو مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، تو کفار مشرکین مکہ
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا آپ نے سنا آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا فرمایا انہوں نے؟ تو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے پھر یہاں آئے، جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ سے اگر آپ بیت المقدس گھوڑے پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو 20 سے 25 دن لگیں گے، اور وہ راتوں رات کا سفر، تو ان کو یقین نہیں ہوا تو انہوں نے مذاقیہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں کہا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیا۔ انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ کیا یہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کا گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں۔ حاکم نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بھی یہی لکھا ہے کہ اس کی تصدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے۔ سعید بن منصور نے اپنی مسند میں تحریر کیا ہے کہ رسول اللہ نے شب معراج میں مقام طوا وہ جگہ ہے جو کوہ طور کے یوں سمجھ لے اس کے جو وادی ہے، کوہ طور کے نیچے جو وادی ہے اس وادی کا نام مقام طوا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہا کہ میری ملت اس بات کا یقین نہیں کرے گی۔ تو جبرائیل امین مسکرائے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے اور وہ اس بات کو مانیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے طبرانی نے بحوالے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ ابو ہریرہ اور کچھ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد موجود تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ برگزیدہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے صدیق کا لقب دلوایا، اور یہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود انہیں صدیق کا لقب دیا۔ تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں کیسے تھے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ تو زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ اور اس کے تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ اس کو زمانہ جاہلیت کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر تھوڑی طویل ہے۔ بس اتنا آپ سمجھیں کہ اس زمانے کو، جس زمانے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس کے پہلے کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ تو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ہی بڑے پاکیزہ تھے۔ ابن عساکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ باخدا والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت سے ہی حرام چیزوں سے بچتے آ رہے۔ انہوں نے آگے ارشاد فرمایا، آپ فرماتی ہیں کہ والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں ہی شراب کو ترک کر دیا تھا، اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ میں اس بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں شراب کو شان و شوکت کا ایک ذریعہ مانا جاتا تھا۔ شراب عام تھا، شراب کو اپنی عزت اور مہمان نوازی کا سبب مانتے تھے، جو کہ آج کے زمانے میں بھی ہے۔ شراب کو لوگ اپنی عزت اور شہرت کا سامان سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم مسلمین کو شراب جیسی حرام چیز سے محفوظ اور پاک رکھے، اور ہم مسلمین کو اپنے اوپر اللہ کے خوف کے لیے اپنے اوپر شراب کو حرام کر لیں۔ یہی ہمارے لیے بہتر فیصلہ ہوگا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ موجود تھے۔ ان میں سے کچھ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا زمانہ جاہلیت میں آپ نے شراب نوشی کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باخدا میں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، شراب نوشی میں نے کبھی نہیں کی۔ اس پر صحابہ اکرام نے وجہ دریافت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب نوشی وہ شے ہے جو انسان کی عزت آبرو کو ختم کر دیتی ہے، اور اس کے اندر موجود جو مروت ہوتا ہے اس مروت کو بھی وہ ختم کر دیتی ہے۔ اس بات کی خبر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑتی ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور 2 مرتبہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سچے ہیں، اور انہوں نے بالکل سچ کہا۔ الحمدللہ، ایک ایسی شخصیت جس کی صداقت کی گواہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی توفیق بخشے کہ ہم بھی صداقت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزر اور بسر کریں۔ آمین۔ اسلام لانے میں اولیت۔ ترمذی نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تم سب سے زیادہ خلافت کا مستحق نہیں؟ آگے انہوں نے فرمایا، کیا اسلام لانے میں مجھے اولیت حاصل نہیں؟ پھر آگے انہوں نے ارشاد فرمایا، اور کیا مجھ میں یہ اوصاف نہیں؟ یہ کلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت کا ہے جس وقت وہ خلیفہ اول بنے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور اسی درمیان آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام اور مکہ والوں سے، جس میں انصاری بھی موجود تھے، مدینہ کے لوگ،
آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، یعنی اسلام کو قبول کرنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے مرد تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی تھی۔ آگے ایک روایت میں ہے، بخاری نے بحوالے ابو درہ معافی چاہوں گا، بخاری نے بحوالے ابو دردر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگو کیا تم میرے دوست کو چھوڑ دو گے؟ واقعہ یہ تب کا ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ والوں سے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب نے آپ کو جھٹلایا، کسی نے آپ پر ایمان نہیں لایا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کسی سوال کے اور بنا کسی غور و فکر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قول پر لبیک کہا اور ان کی شہادت دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں سب سے زیادہ صدیق اور امین مانے جاتے تھے، لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ تو اسی پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو کیا تم میرے دوست کا ساتھ چھوڑ دو گے، یعنی کہ جنہیں تم ہمیشہ امین کہا کرتے تھے، انہوں نے میرے نبوت پہ لبیک کہا اور تم انکار کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر اسلام لانے کے بعد سے رحلت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، چاہے وہ سفر ہو یا حضر ہو، ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہر حال میں ہر وقت وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی ہی چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک قول پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا اور اپنے آل و عیال کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت پہ روانہ ہو گئے۔ اور یہی نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ غار میں دو ہی تھے، غار ہیرا میں دو ہی تھے، جبکہ رسول اللہ نے اپنے دوست سے کہا خوف نہ کرو اور غم نہ کرو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جنگ حنین کی اگر ہم بات کریں تو جنگ حنین میں دوسروں نے راہ فرار اختیار کی، بھاگ گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے اور کھڑے رہے۔ اور یہی نہیں، ابن عساکر نے بحوالے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب فرشتوں نے باہمی کہا وہ دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے ساتھ زیر سائبان کھڑے ہیں، یہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، جب جنگ بدر کا تفسیر بڑا غمناک اور حوصلہ افزائی کا ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو جنگ بدر کو بھی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔
تو یہ اسی وقت کا واقعہ ہے کہ جب جنگ بدر ہو رہا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے محافظ بن کر ان کے خیمے کے باہر کھڑے تھے تاکہ کوئی بھی مشرکین آئے تو پہلے وہ حملہ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجا۔ ان فرشتوں کے لشکر کو حضرت جبرائیل امین لیڈ کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا کہ وہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائبان میں کھڑے ہیں۔ آگے حاکم اور احمد بن حنبل نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اور حضرت علی آپ دونوں میں ایک کے ساتھ جبرائیل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل مدد کر رہے ہیں۔ یہ تھا اب تک کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر۔ ان کی صداقت، ان کی بہادری، ان کی شجاعت کا چھوٹا سا نقشہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، مالی اعصار، صاحب علم اور دیگر صحابہ پر ان کی کیا برتری تھی، اس بارے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ان تمام کلمات میں، ان تمام ذکر میں، جانے انجانے، ناعلمی میں اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل مجھے معاف کرے، اور جو ناظرین اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں اور مجھے اور تمام عالم اسلام کو ہدایت بخشے اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔